بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور آج میں ایک نئی سیریز کا جو ہے آغاز کرنا جا رہی ہوں، جس کا نام ہے نورانی قاعدہ، یعنی نورانی قاعدہ سیریز۔ اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی جو ہے وہ قرأت سے لے کر تفسیر تک میں آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئرلی بتاؤں، اور بہت اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کو سمجھنا، پڑھنا، تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یوٹیوب پہ بھی اگر لیکچرز موجود ہوں تو وہ مشکل لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انتہائی سہل انداز میں آپ کو یہ تمام لیکچرز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، آپ کی استطاعت، آپ کی مینٹالوجی کے مطابق۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حامی و ناصر رہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ۔ تختی نمبر 1 ہے، فرسٹ آف آل ہمارے پاس نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1، اور اس کے بعد اس کا نام ہے مفردات۔ مفردات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرد۔ جیسے فرد کہتے ہیں نا اردو میں، فرد۔ فرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ایک، علیحدہ علیحدہ، جدا جدا۔ فرد جیسے ایک فرد ہوتا ہے، تو یہ لفظ علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے مخارج کو ادا کرتے ہوئے، سارے مخارج پر غور کرتے ہوئے۔ یہاں پر جب آپ با کو سین سے ملائیں گے تو سی ٹی کی آواز آئے گی۔ بس مل کو نارمل پڑھنا ہے، پھر جب لا پڑھیں گے تو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ ملا۔ ہر جب بولیں گے تو یہ بھی نارمل ہے، ہیر، بس تھوڑا موٹا، ہیر۔ رح میں ہا نہیں کرنا ہے، اس کو ہا کرنا ہے۔ رحمہ۔ اس کو یہ کھڑا زبر جب آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الف ہے، کھڑا زبر ریپلیسمنٹ از ایکولز ٹو میم الف زبر ما۔ تو جب میم الف زبر ما ہوتا ہے تو یہاں پر کھینچنا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح یہاں پر بھی کھینچیں گے۔ رحمہ۔ نر کو آسانی سے ہی ادا کرنا ہے۔ را کو زبر ہے، کیونکہ زبر کی یعنی را کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس میں را باریک پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ والی صورت جو ہے وہ موٹا پڑھنے کی ہے، تو اس کو ہم را اس طرح موٹا کر کے نررحیم۔ حیم کو بھی ہم نے کھینچا ہے کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے ہے کہ حیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہماری تختی نمبر 1 اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی حروف کو بہت پیار سے، بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم وہ کلام پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ سب سے پہلے الف، بالکل نارمل، کوئی سختی نہیں، کوئی کھچاؤ نہیں، نارمل۔ الف۔ با کو کیسے پڑھا ہے میں نے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کر آواز نکالیے، با۔ تا کو کیسے پڑھوں گی؟ تا کو دونوں جو میرے دانت ہیں وہ تا کو یعنی ادائیگی کرتے وقت زبان سے لگیں گے۔ تا سا پڑھتے ہوئے کیا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز نہ ہو۔ سا، دونوں دانتوں کو زبان سے ملا کر کرنا ہے، بالکل سیٹی کی آواز نہ ہے۔ سا، یہ جو ہماری زبان کی نوک ہوتی ہے نا، یہاں پر اپنے تیت کو ٹچ کرنا ہے، یہاں پر
زبان کی نوک پر، پھر آپ کی بالکل درست آواز نکلے گی سا۔ اس کے بعد یہ لفظ جیم، اصل میں یہاں پر جیسے بالف زبر با لکھا ہوا ہے تو جیم کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ مدہ بنا ہوا ہوتا ہے، جس سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر کس طرح کھینچنا ہے، جیم۔ اس کے بعد ہا ہے تو ہا کو حلق سے نکالنا ہے، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں تو درمیانے حلق سے ہا نکلے گا، ہا ہا۔ اس کے بعد ہے خوا، خوا کو نارمل کریں گے، خوا خوا۔ اس کے بعد ہے دال، دال بھی انہی لفظوں میں سے ہے کہ جن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ جیم کو پڑھا تھا۔ تو دال دال۔ اس کے بعد زال ہے تو زال کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے کہ دال کو پڑھا تھا، زال زال۔ یعنی زال میں آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے، سا زال وغیرہ میں اس میں نرمی کا بہت دھیان رکھنا ہے، یعنی ہم سے سختی پیدا نہ ہو ان حروف میں، زال زال۔ بالکل سا اور زال کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے نا وہ بالکل ایک ہی ہے، یعنی ہونٹ یعنی جو زبان کی نوک ہے اس پر دانتوں کو لگانا۔ اس کے بعد ہے را، را گول کرنا ہے، منہ کو کھولنا ہے، را۔ پھر زا ہے تو زا میں سیٹی سختی سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے یہ لفظ، زا زا زا۔ اس کے بعد ہے سین، تو سین میں آپ نے کھینچنا بھی ہے اور آپ نے سیٹی بھی نکالنی ہے، تو یہاں پر بہت دھیان سے توجہ سے محنت کے ساتھ، سین سین سین۔ امید کرتی ہوں یہاں تک لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔